الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ سامعین کرام، اسلامی مہینوں چوں جڑا مہینہ ہن جا رہا یہ جمادی الثانی ہے۔ جمادی الثانی کوئی لفظ نہیں، نہ جمادی الاول کوئی لفظ ہے۔ جمادہ یہ دونوں مہینے جڑے نا جمادہ جیم تے پیش دال دے کے الف یہ تے کھڑا جمادہ، اور یہ مؤنث ہے، اس پر وہ پہلا جماد الاولا دوسرا جماد الثانی۔ جماد الثانیہ جڑا جا رہا ہے اس مہینے دی 22 تاریخ سی جدوں امت دے ایک بہت عظیم انسان نے اس دنیا نو الوداع کیا، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ دی وفات اس مہینے چ ہوئی۔ صدیق اکبر نے رسول کریم علیہ السلام تو بعد جدوں حکومت نو سنبھالیا تو وہ دی صحیح تصویر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جویں بکریاں دا ایک گلا یا ریوڑ جڑا نا وہ بارش دے دناں باہر قابو آ جائے زمین پج جائے، اے حال ہو گیا، کوئی والی وارث نہ رہا، بالکل ایسا معلوم ہوئے کہ دین ختم ہی ہو جائے۔ اس وقت اللہ دے بندے نے امت نو سنبھالنے جو کام کیتا، امت اس احسان نو نہیں بھلا سکی۔ 2.5 سال انہوں نے پیراں تے کھڑا کیتا۔ بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جڑا بڑی بڑائی حکومت ملی تو انہوں نے چلائی، وہ سارا کمال حضرت ابو بکر دا۔ اگر یہ 2 سال فتنے نہ ختم کر دے تو قصہ جڑا سی ختم ہو گیا۔ 2 فتنے خود اللہ دے رسول علیہ السلام دے آخری زمانے آپ نو دستا کہ اللہ نے خواب دے اندر اللہ دے رسول علیہ السلام نے ویکھیا، صحیح بخاری کی، کہ میرے ہتھاں سونے دے 2 کنگن پہناتے گئے، حالانکہ مرد واسطے سونا حرام ہے۔ اللہ دے رسول دے 2 کنگن پہ گئے کہ حضور نے پھر وہی دے ذریعے خواب کی آکھیا بھی پھونک مارتے، آپ نے پھونک ماری تو پھر دونوں جڑے سی نا کنگن اڑ گئے، آپ دے ہتھاں سے نکل گئے تو جاندے رہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے وہی تعبیر کرتی بے 2 جھوٹے نبی جڑے نا ظاہر ہو جانے، چنانچہ دونوں بندیاں نے آپ دے آخری زمانے نبوت کا دعویٰ کرتا۔ ویکھ کے بھی ایک یتیم جہدے کول دنیا دا کوئی سامان نہیں سی، کوئی لشکر نہیں سی، پڑھیا لکھیا نہیں سی، وہ اٹھیا کہ نہیں دنیا دے مگر لگ گئی، ساڈے ایڈے ایڈے قبیلے اسی سردار سی نہیں کامیاب ہو سکے۔ انہوں نے انہوں سمجھا بھی یہ کوئی فراڈ ہی ہے، کر لی۔ ایک اسود انسی اٹھیا یمن صنعاء دے اندر، اور ایک مسلمہ کذاب جنہوں اسی آنے یہ یمن سے اٹھیا۔ 2 بندے انہوں نے آپ دے آخری زمانے اعلان کر، اور مسلمہ نے اللہ دے رسول علیہ السلام نے خط بھی لکھ دیتا کہ محمد اللہ نے مینوں تیرے نال رسول بنایا، تم ہی رسول ہے تو مینوں بھی رب نے رسول بنایا، میں تیرا منکر کوئی نہیں، میریاں اذاناں تیرا بھی نہ اشہد ان محمد رسول اللہ چل رہا، مگر میں بھی رسول ہے۔ انہاں چو اسود تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے چی قتل ہو گیا، آپ نے وفات کی پھر سن لیا اسود ماریا گیا، وہ سے خبر آپ دے زمانے کی مل گئی، مگر مسلمہ رہ گئے۔ مسلمہ نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جڑی جنگ کی وہ جنگ یمامہ اخوان دی، اور یہ اندر قرآن مجید دا بہت قاری اور حافظ ماریا گیا، جس تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ ابو بکر بٹھا کے کمیٹی تو قرآن نو کتاب دی شکل بنا لینا چاہیے، اس طرح تو حافظ مردے رہے تو یہ نہ ہوئے قرآن شریف دا بہت سارا حصہ ہی گم ہو جائے۔ تو جنگ یمامہ بڑی خطرناک جنگ، مسلمہ دا قبیلہ جڑا سی وہ نال ہو گیا۔ انہوں نے آکھیا پاویں بھئی مکے دا نبی سچا سی اسی نہیں منتے، ساڈے قبیلے دا جھوٹا بھی سانو منظور، وچ بعد ایسے بھی ہوئے جنہاں آکھیا بھی اسی اپنا نسلی اور خاندانی نبی مننا۔ مسلمہ دا بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا، اور سمجھو مسلمانوں نے ایک فتنہ بن، سارے تو پہلا جڑا فیصلہ ہویا کہ جڑا قرآن دے برابر دی شے حضرت ابو بکر نے جو برا زمانے صحابہ کرام دا سمجھو متفق عمل، اینوں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، دین چوں نکلنا تو نکلدا پھرے کہ جھوٹے نبی دے خلاف اعلان جنگ ہو گیا۔ حالانکہ نمازاں بھی پڑھدا سی، اذاناں ہوندیاں سی، آپ نے فرمایا لشکر تیار کر، اور اس ویلے ایک شخص جدی قسمت نیکی لکھی اور اس کو دنیا کا سب تو بڑا گناہ ہوا سی۔ حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار آندا کہ میں ایک آدمی دے نال ہمس نو گیا تو اتنے پھر واپسی میں کہ یارو ویشی نو ملنا چاہیے،
حضرت حمزہ رضی اللہ کے قتل دی اس کو داستان سننی چاہیے۔ وحشی ابن حرب وہ ظالم سی جن نے حضرت حمزہ رضی اللہ کو شہید کیتا سی، اور کافراں نے انہوں بڑا انعام دینا کیتا سی، بے تو حمزہ نو مار دینا تو تینوں غلامی تو بھی آزاد کر دیں گے، دولت ہی بڑی جا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو جنگ عہد کے اندر دلیراں دی طرح شیراں دی طرح جدھر نو منہ کرتے جاندے سی، پرواہ کوئی نہیں سی سجے کھبے دی، احتیاط نہیں سی، دلیرانہ کوسے جاندے۔ ایک پہاڑی دے پیچھے چھپ رہا، کافراں نے انہوں آکیا سی، حربہ دے کول سی حبشیاں والا آلا، انہیں ویکھ کے بھی حضرت حمزہ دے اپنے دھیانے جاندے ایسا ماریا کہ اتنے ناف دے تھلے لگا، پچھوں دی پار ہو گیا، آپ لڑکھڑا کے گئے، شہید ہو گئے۔ یہ وحشی نے کام کیتا۔ کافراں نے بڑی خوشی منائی، بے جنگ وہ دسی جیتی ہے یار، ہاری یار، اللہ دا رسول دا، اللہ رسول دا شہر سے ماریا گیا، جڑا سارا تو بڑا حضور دا مان سی، بے حمزہ میرا ساتھی وہ تو ختم ہو گیا۔ یہ پھر اللہ دے رسول علیہ السلام نے جدو مکہ فتح کیتا تے وحشی دوڑ گیا، حضور دے متھے نہیں لگا، طائف نو نکل گیا۔ اتنے نے طائف دے لوگوں کو سنیا بے کچھ سفیر بنا کے رسولہ کو بھیج رہے، کہ انہوں پتہ سی دنیا ساری دا دستور ہے سفیر قتل نہیں کیتا جاتا، نہیں وہ گل منی تو واپس کر دیو، سفیر نو قتل کرنا اس حکومت نال اعلان جنگ ہوندا، بے انہاں دا بندہ بھیجا مارتا تھا۔ انہیں سن لیا بے رسول اللہ سفیراں نو نہیں قتل کر دے، اے پھر وچے بڑھ گیا، طائف دے سفیراں بڑھ کے آ گیا، رسول اللہ دے سامنے پیش ہویا اور انہیں آکھیا میں وحشی ہوں، میں رسول اللہ تیرے چاچے دا قاتل ہوں تو میں اسلام قبول کر۔ اللہ دے رسول نے آکھیا وحشی اسلام ٹھیک ہے، مگر جب تک میں زندہ میرے تو اپنا آپ چھپا لوں، میرے سامنے نہ، میرے واسطے وہ صدمہ دنیا سب تو بڑا صدمہ کہ میرا چاچا یہ نہیں بے دردی نہ ماریا گیا۔ تو یہ پھر ہمت چلا گیا، اتنے پھر بندے ملے، انہاں ساری کہانی کو سن مڑ کے پھر وحشی آندا بے میں تہیہ کر رہا بے جے دنیا دے سب تو اچھے انسان نو میں قتل کیتا نا کہ دنیا دے سارا تو بڑے خبیث اور بدترین آدمی نو میں قتل کروں، اللہ میرا وہ گناہ اس طرح ہی معاف کر دے۔ اے مسلمہ جسے نبی بنیا اور حضرت ابوبکر نے لشکر بھیجیا، 40,000 بندہ مسلمہ دے لشکر سے، بہت بڑا لشکر، اور جتھے جنگ ہوئی وہ حدیقۃ الموت، موت دا باغ، ٹھہر ہی مسلمان بھی ٹھہراں دے ٹھہر کے مسلمہ دے ساتھ بہت خوفناک جنگ ہوئی، اور ایسی جنگ ہوئی بھی قریب سی مسلمانوں دے پیر اکھڑ جان تے مسلمہ دے ساتھی پیچھے چڑھ جان تے مسلمان والا صفایا ہو جائے، اس ویلے 2 بندے کھڑے ہو، انہوں نے پھر کفن پہنیا، کپڑے لا کے خوشبو لائی جڑی میت نوں، کھڑے ہو گیا میدان۔ انہاں کیا مسلمانوں تسی بہت مندہ کام کر لگے جے، بے کافراں نوں یہ رسم لگے جے طریقہ سکھاؤن میں مسلمان نٹ جان تے مگر چڑھ کے مار، تسی نٹ جاؤ اسی نہیں جان۔ انہاں چوں ایک نابینے صحابی سی جنہاں پاروں حضور نوں ڈانٹ ملی سی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ کھڑے ہو گئے بے پج جاؤ جنہیں پجنا اساں نہیں جان۔ انہاں دے کھڑے رہن حضرت ثابت بن قیس بن شماس اور عبداللہ ابن مکتوم دوجیاں دا بھی حوصلہ برقرار، دنیا گئی ٹک، اللہ نے جیڑ دی۔ یہ پھر وحشی انتظار چ رہا، اس طرح قلعہ سی وہ، اس قلعے دے نہ ایک در چ آ کے وہ کھڑا ہوا، دس دے وحشی کہ میں ویکھیا کہ جس طرح خاکی رنگ دا اونٹ ہوندا اس طرح دا وہ حلیہ سی، وال کھل رہے سی، میں تاک کے پھر وہ بھی ہوئے ہتھیار چلایا ڈگ۔ اس وقت میرے نال ایک صحابی سی انصاری، انہیں ڈگن تو بعد حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم نے وہ بھائی نو ماریا سی، مسلمہ نے بہت بری طرح انہوں قتل کیتا سی۔ پچھلے خطبہ تسی سنیا بھی جڑے 73 بندے اور 2 عورتوں نے مکہ معظمہ رسولہ دی بیعت کیتی سی عقبہ دے اندر، انہاں چوں حضرت ام عمارہ بھی سی، نصیبہ بنت کا وہ بچہ سی، یہ عبداللہ بن زید وہ بچہ، مگر وہ بچہ جڑا پھڑیا سی نا مسلمہ نے، انہوں نے آکھیا بھی تو یہ گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہے؟ انہوں نے آکھیا ہاں اشہد ان محمد رسول۔ مڑ کے انہیں آکھیا بھی تو یہ بھی اقرار کرنا مسلمہ اللہ دا رسول ہے؟ انہوں نے کناں چنگڑیاں لے کے اپنے آپ کو بہرا ثابت کر کے میں بکواس نہیں سن، کوئی جواب نہیں دیتا، کان بند کر لے۔ پھر کیا نہیں وہ منے، اخیر اس ظالم نے اس برے طریقے نال انہوں شہید کیتا، تھوڑا جہا کٹ لیندا سی اور پوچھدا سی مسلمہ اللہ دا رسول ہے کہ نہیں من، تھوڑا تھوڑا کٹ کے سارے نوں اس طرح ہی ماریا انہیں۔ اس تو حضرت ام عمارہ بھی قسم کھادی تھی اس بے ایمان کو بدلا لینا۔ یہ جسے وحشی نے ماریا نیزا اور ڈگا، پھر وہ بھائی اس شہید دا جڑا سی عبداللہ بن زید اگے ودیا، انہیں وہ سر کٹتا، تو وحشی آندا میں دیر تک پھر انتظار چ رہا یہ خبر سن لا،
پھر لونڈی آئی انہیں مال کی چھت پہ کھڑے ہو کے آخیا کہ امیر المومنین مسلمہ قتل ہو گیا. امیر المومنین منتے سے انہوں کا نبی سی. اے فتنہ جڑا کہ رسول اللہ کے ہاتھوں کنگن پی گیا آخری دن پھوک ماری تے ایک آپ بھی زندگی چڑ گیا کہ بعد یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ لڑی تے مسلمانوں نے دسیا بے ہر خرابی تسی برداشت کر لیو کوئی گل نہیں مسلمانوں کوئی غلطی ہو سکتی مگر جھوٹے نبی دا فتنہ جڑا ہے مسلمانوں نے قابل برداشت. یہ جڑا مسلمانوں سے ایک بندہ نبی بن پائے ایک کوئی امت کی خیر خواہی نہیں بدترین سمجھو ظلم ہے امت نہ کہ رسول اللہ دی امت نے ٹکڑے کیتا جائے. ایک شخص اٹھ کھڑا میں نبی ہاں جڑا مینوں منو مسلمان رہنا نہیں تو بشک محمد رسول اللہ منتے پھر تسی کافر جے. اس تو بڑی زیادتی کی لا نبی بعدی ذی احسان خدا پردہ ہے ناموس دین ہے. بس حضور دا اعلان کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ تو بڑا کوئی نام نہیں اس امت کہ ہوں اسی بے فکر ہاں یہ بیوقوف لوگ آ اس پیر نہیں کوئی منتا یا اس امام نہیں منتا اے مخلوق انہوں نے قدر ہی نہیں کی اس اعلان دی. بے حضور نے کہہ کہ امت نوں بے فکر کرتا بھی ہوں کوئی جمدے رہن مجدد مسیح مہدی تانوں کسے نوں لبن دی لوڑ نہیں نہ کسے تے ایمان دی ضرورت ہے. مینوں منن تو بعد آرام نہ بہ جاؤ جنہوں مننا سی من چکے. کسی نے آ کے کوئی کام کرنا تو کرے تو جا کے رب کو انعام لے لے جو کچھ اسلام دا کروں گا امت نوں تنگ نہیں کر سکتا. تا نہیں وحدت دستے مارود ہستی ہے ماں باب الحمد. اس پاروں میں امت پکڑے نہ ہوندی رہے اور قیامت تک ایک مٹھ رہن حق تعالی نقش ہر دعویٰ سے. اللہ نے دعوے دا جڑا سی نا بہت توڑ کے رکھتا. ہون نہیں کسی نے آکھنا میرا منصب ہے مینوں منو. یہ جرم ہو چکا. کوئی نہ کہے میں مہدی ہوں مجھے کام ہوندا کوئی کر اللہ کو انعام لے نہیں. امت نوں تو پریشان کریں کہ میرے تے ایمان لے سمجھو رسول اللہ دی انتہائی توہین ہے کہ نبی پاک نوں منن تو بعد بھی اجے لوگ جڑے وہ مومن نہیں رہے. اس تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمہ نال جنگ لڑ کے اور سارے صحابہ نے ہن دجال لوگاں دے جے جنگ جڑی سی ارتداد پاروں نہیں نبی ہون پاروں نہیں سی وہ بھاگی سی. انہوں نے بغاوت کی سی تد انہوں نے جنگ بے ایمان ٹولا بالکل دین تو کورے باغی کوئی ہون مسلمان ہون باغی یا مسلمانوں دی رعیت ہی کوئی باغی ہے. جنگ انہوں دے عورتاں مرد غلام نہیں بنائے جاتے. اے شرعی قانون سمجھو جنگ ختم ہوئی اور نہ لونڈیاں بندیاں نہ غلام بنائے جاتے صرف آزاد لوگ ہی نہیں دے جنگ ختم ہو گئی. مگر جڑا مرتد ہوئے یا کافر ہوئے وہ نہ جنگ ہوئے تو بعد انہوں دے بچے عورتاں مرد جڑے لونڈیاں غلام بن گئے. یہ باقاعدہ غلام بنے اور یہاں چوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی یا محمد ابن حنفیہ دی ماں خولہ حضرت صدیق کے زمانے چاہتا ہی وہی محمد دی ماں جس سے محمد ابن حنفیہ پیدا. اس تو مرتد سمجھ کے مارے گا پہ دین تسی نویں نبی بنتے پھر. میں تھوڑے سامنے ہوں شاید تے کی لمبا چوڑا کرنے تے کئی خطبے چاہیے. صرف امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 494 صفحہ تیسری جلد ہے سمجھو تفسیر ابن کثیر دی اتنے فرماؤں دے نوٹ کرنا اج دے خطبے کیونکہ شہر بھی رولا پیا قادیاں نہیں لڑکیاں. فمن رحمت اللہ تعالیٰ بالعباد ارسال محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہم ثم من تشریف لہم ختم الانبیاء والمرسلین بھی و اکمال الدین الحنیف لہم. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں سے جڑا رحم فرمایا وہ ابھی بہت نبی بھیجے مگر جدو کام مک گیا تو انہوں نے کیا روز ہے جڑا نویں سرے تو کافر بنے کو اس امتحان چ نہیں پاؤنا. اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام نو لوگوں کی طرف بھیجا پھر انہوں نے عزت بخشی کہ وہ ذریعے رسول اور نبی ختم کرتے اور دین حنیف نو مکمل کرتا. وقد اخبر اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب و رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی السنۃ المتواترۃ انہ لا نبی بعد. اللہ نے بھی اپنی کتاب سے خبر دیتی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی متواتر حدیثاں ایک دو بندے نہیں سینکڑے جنہوں نے آپ تو سنیا تو سانوں پوچھا بھی میرے بعد نبی کوئی. لیعلم ان کل من ادعى هذا المقام بعد فکذاب افاق دجال زال مضل. اس تو آپ تو بعد جنہیں نہ لیا کہ میں نبی ہوں وہ سمجھو کذاب ہے بہت بڑا جھوٹا افاق بالکل دلوں کردہ گل دجال فریب دیندہ زال خود بھی گمراہ مضل کرتا. ولو تخرقا وشابذا واتا بنوا السحر والطلاسم والنرنجات پاویں وہ کئی شعبے دکھاوے عجیب و غریب گلاں کرے تواڈے سامنے مردہ زندہ کر دے آگ چ بڑھ جائے کیسے کیسے عجیب کام بھی کرے اور شعبہ بازیاں دکھائے والنرنجات فکلھا محال و ضلال عند اولي الالباب. اللہ نے جنہوں نے عقل دیتی دین سمجھ انہوں نے نزدیک سب گلاں غلط ہے
शैतानी चालां जादू और फरेब है। कमा अजर अल्लाह सुब्हानहु व तआला यदिल अस्वद अल अनसी बिल यमन व मुसैलमतल कज़्ज़ाब बिल इमामा मिनल अहवाल अल फासिदा व अक़वाल बारिदा मालम कुल्लु ज़ी लब फहम व हिजान व काज़िबान ज़ालान लानहुमुल्लाह। फरमाउंदे इहो जे कई शोभ देना मुसैलमा भी दिखाए ते अस्वद अनसी भी दिखाए, उन्हां भी इहो जिहियां करामतां दिखाईयां ते सच्ची गल सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कह गए। उन्होंने दे ज़माने च एक शख्स ने आख्या मैं नबी हाँ तो मेरे नबी होने नूं वेखना चाहते, मेरे को कोई निशान मंगो। इमाम साहब फरमाया मन तलब मैनू अलामतन फ़क़द कफ़र, बिन इल्म को निशान मंगया वो इस्लाम तो निकल जाना। उन्होंने अल्लाह के रसूल की इस गल कोई शक है भी मेरे बाद कोई नबी। इस तो फरमाया लोग समझ गए उस वे भी बे दोवें दज्जाल और कज़्ज़ाब है। व कज़ालिक कुल्लु मुद्दई लिज़ालिका इला यौमिल क़ियामा हत्ता युख़्तम बिल मसीह दज्जाल। ये इस तरह ही लानती रहनगे जिन्हें जिन्हें भी ये दावा करेंगे दज्जाल होणगे, कज़्ज़ाब होणगे, उम्मत तो खारज होणगे, दज्जाल वड्डे होने तक यो ही तंग। ये इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह पढ़िया। हुण इस मौका से दो चार चीज़ां है तो इलम नाल ताल्लुक रखनी। इंशाअल्लाह अगला जुमा जना वो तय हो गया डॉक्टर हज़रात नाल कि उत्थे PMC हाउस हो इंशाअल्लाह सवालों के जवाब भी है, क्योंकि कई लोगों के जहन खराब होए इस बारे शुबे पै गए, मसला हल हो। मगर ऐसे भी कोई चीज़ां जड़ियां वाज़े करनी कि जिथे ये गल तय ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आप तो बाद कोई नबी, एडी पक्की गल है भी आप तो बाद एक नबी ने आना। ये तो भी मरदे ही फायदा उठाते तो तुसीं आंदे नबी कोई नहीं, नाले मनदे आना ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा उतरना, इसका भी इनकार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इहदियां भी मुतवातिर हदीस जिवें आसमान का सूरज इदां दी पक्की गल है भी आप तो बाद नबी कोई नहीं। ये भी गल है भी ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने उतरना, वो आंदे नबी फिर आ गया पहला या पिछला ही की गल है। अदियाँ ने नवा आया उम्मत दुजिया दे पुराना होना गल ते की नबी ते आया बड़ी वड्डी गल। अरे जी हज़रत उम्मुल आयशा रज़ी अल्लाह एक और सुनाते, एक हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर इब्न आस मुगीरा बिन शोबा का सुनाते कि दुआ ने कहा कि ये क्या करो कि अल्लाह के रसूल खातमुल अंबिया है, ये ना क्या करो कि आप तो बाद नबी कोई है पेश कर बजे। खातमुल अंबिया का माना यही है भी आप तो बाद नबी कोई नहीं, तो मन क्यों किया मुगीरा ने क्यों किया? ये कह दिया करो कि आप खातमुल अंबिया, ये ना क्या करो कि आप तो बाद नबी कोई नहीं। ए दो चार हथियार जोड़े वड्डे वड्डे वो दस रहे एवं किते फस ना जान। मौदूदी साहब रहमतुल्लाह ने तफसीर च बहुत हजूर दी हदीसां लिखियां कि आपने आख्या मेरे बाद नबी नहीं, मगर इस कौल से लिखा कि रसूलुल्लाह के मुकाबले ऐशा की बात पेश करने का किहड़ा हक है बेहयाई ते सख्त कलमे लिखे, मगर ये कोई गल बदनी नहीं, क्योंकि अम्मा ऐसा ना मौलवी साहब तो ज़्यादा जानती हैं कि हजूर की किया। ये जवाब नहीं, जवाब खरा होना चाहिए। लोग कहेंगे यार तू बड़ा लाडू खान रसूला की बीवी का कॉल नहीं ठीक है, तू आना मैनू दीन का पता नहीं, ये नहीं गल। मेरे को सुनो मसला की मसले हूँ ये दो कि रसूला भी आखिरी रहन, ईसा अलैहिस्सलाम भी उतर, इन्होंने दोवां गलों संभालना। वो संभाली कितना जानी है बे नवा बने तो आप आखिरी नहीं रहेंगे। यदि तशरीह दो चार तफसीरां जो पढ़ूँगा कि आखिरी नहीं फिर हजूर रहेंगे, फिर तो आप तो बाद भी कि नवे आदमी नवे नूं मिले तो खातमुन नबीन के खिलाफ है। पुराने सारे भी जिंदा रहेंगे ना, हजूर फौत होंदे आखिरी नबी कौन सी किनूं दुनिया च आखिर ते नबूवत मिली? रसूलुल्लाह। जिवें एक शख्स का यह हाल भी वो घर बच्चे जमदे गए, आखिरी बच्चा पहला फौत हो गया, पहले जींदे रहे। मैं मिसाल मोटी तौर पर आखिरी कौन है जिहड़ा पैदाइश आखिर ते जमया, जींदे बेशक पहले रहन, वो आखिरी होने नवे नवा पैदा हो जाए फिर खराब है। इस पारों क्या किया पूरा नहीं सुनाते। वाखरज इब्न अबी शैबा शाबी रज़ी काला काला रजुल अंदर मुगीरा इब्न शोबा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद खातमुल अंबिया ला नबी बाद। ये समझो 304 सफ़ा और अब्दुल मंसूर है इमाम सयूती और वो 5वीं जिल्द। हज़रत मुगीरा बिन शोबा के कोल एक आदमी ने इस तरह दरूद शरीफ पढ़िया कि अल्लाह के रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद है मेरा खातमुल अंबिया है और जिस तो बाद कोई नबी नहीं। फ़क़ाल अल मुगीरा हस्बुक इज़ा क़ुल्त खातमुल अंबिया। तो हज़रत मुगीरा ने कहा जरा तू ये कहा सी ना कि हजूर खातमुल अंबिया, इन्ना ही काफ़ी सी, इन्हें तो रहिंदा, क्योंकि अगली गल छुपा देंगे जिस तो तुसीं सुनते रहेंगे जे मेरे को। मैं सारे गिरोह जड़े ना भावें वो शिया बरेलवी सब बड़ी नरम कोशा रखता, ये बेचारे इलम की कमी पर उन्होंने गल्लां फसे एडे काफर नहीं। ये टोला जरा यकीन जानो मेरी उम्र गुजरी, मेरे उस्ताद कादियानी थी, रब्बे दज्जालां दा फरेबी है, धोखा करते। इस पर इन्हों से नाराज़गी जिस अल्लाह नूं मनदे हवाला तो ठीक दिया कर,
ਝੂਠ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ। ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਗੇ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਟੁਕੜਾ ਚੁੱਕੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। حضرت مغیرہ کیا یار تو جدو یہ کیا تھی نا بھی حضور آخری نبی ہے اُنہ ہی بڑا سی فَإِنَّا كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ عیسیٰ علیہ السلام خارج، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام دی طرفوں سامنے بھی حدیث بیان کی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا فَإِنْ هُوَ خَرَجَ فَقَدْ كَانَ قَبْلَهُ وَبَعْدَ، تو اس تو عیسیٰ علیہ السلام دے تو حضور تو بعد آئے تو پہلا بھی سی اور حضور تو بعد بھی۔ اس سے بھی پتہ لگا بھی جڑا عیسیٰ آنا وہی ہے جڑا پہلا بھی سی نا حضور تو، اسے دوبارہ آنا، کوئی نواں نہیں جمنا۔ مگر یہ گل دسن تو لوگ تو تمہیں کی لبا، یہ تو ساری مرضی تھوڑے خلاف گئی کہ پہلا عیسیٰ ہی دوبارہ آنا۔ اور وہ پروں آپ نے آخیا صحابی نے حضرت عائشہ حضرت مغیرہ نے بھی تسی یہ کہہ دیا کرو کہ آپ آخری نبی ہیں، مگر یہ نہ کیا کرو کہ لا نبی بعدی، کیونکہ نفی جنس کا بندہ کوئی بھی نبی نہیں، یہ تو بندے نے مغالطہ بھی لگ سکتا، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں۔ انہوں نے آخیا نہیں، یہ دونوں گلاں بھی یک وقت سنبھالیاں، پہلا ایک ہے گا انہیں آنا، اس تو حضور تو پہلا بھی سی اور بعد بھی ہے، اور خاتم الانبیاء کہہ جان والی حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، انہوں تو بعد کوئی نہیں۔ یہ لیے مرزا غلام نے آپ بھی ایک جگہ لکھا کہ میں اپنے ماں باپ دے کر آخری بچہ پیدا ہوا، اس لیے میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد ٹھہرا۔ حالانکہ مرزا صاحب دے وچ زمانے جی امام الدین سارے دے پرا ہے جی، وہ پہلیاں دے زندہ رہنا آخری ہونے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جہاں آخری ہے نا جنہیں عہدہ ملیا اس تو بعد نویں نو مل جائے پھر کم خراب، پھر آخری نہ رہا۔ اگر وہ پہلا مل چکے شک زندہ رہے، ایک تو وہ پہلا ہونا چاہیے۔ امام زمخشری ایڈا وڈا معتزلی، کئی لوگوں نے بھی غلط لکھتا، علماء بھی سارے کتابیں لکھتے، معتزلہ بھی منکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آنا، ایویں غلط آتے۔ معتزلہ بیوقوف لوگ نہیں سی، حدیثاں نوں مندے ایک کشاف ہے۔ اور ایسے سورہ احزاب 544 صفحے تے تیسری جلد امام زمخشری آندے فین قلتا کیف کان آخر الانبیاء و عیسیٰ ینزل فی آخر زمان، بھئی حضور آخری نبی کس طرح ہوئے جدو کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آخر تے ہونا۔ قلتو مانا کونی آخر الانبیاء انہو لا ینبع احد بعد، ہندے آخری نبی دا مانا بھی آپ تو بعد، جدو آپ نے اس دنیا میں نبوت دیتی اللہ نے، ہوں نویں سرے تو کسی نے نبی نہیں بنایا جانا۔ و عیسیٰ ممن نبع قبلہ، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے تو پہلا بنائے گئے تھے، حضور نے نبوت میں تو بعد نہیں اس دنیا جو انہوں نے وحین ینزل عاملا علی شریعت محمد مسلّیاً الی قبلۃ کن بعض امت۔ ایک یہ بھی شاید نقصان دے سکتی تھی کہ پاویں پہلے ہے مگر اپنا ہی دین جاری کرنے دے، انجیل تے عمل شروع ہوتا مسجد اقصیٰ نوں منہ کرا دیں، فرمایا بھی نہیں ہونا۔ جدوں انہوں نے اترنا انہوں نے اللہ دے رسول دی شریعت تے عمل کرنا، اسے قبلے نوں منہ کرنا، اور اس پاروں میں کوئی آدمی غلط فہمی دا شکار نہ ہو جائے۔ نماز بھی پڑھاؤن تو انکار کر دینا، حالانکہ وہ نبی ہے تے ساڈے امام صاحب جنے والے امام المہدی امتی ہے نا، پاویں کڈے درجے، مگر امام صاحب نے آکھنا اسے روح اللہ تقدم تعال صلی اللہ علیہ، روح اللہ دے پیغمبر تسی آ گئے جاؤ نماز پڑھاؤ۔ میں نے آخیا نہیں، یہ شان اللہ نے اس امت نوں بخشی ہے۔ ہن کپڑے دا حال ہے، ایک آدمی ساری کرسیاں تے بیٹھ گئے، وہی نبی ہے، وہی مسیح ہے، وہی مہدی ہے۔ حالانکہ حضور دسن رہے مہدی وہ ہونا جڑا مصلے تے کھڑا ہونا، وہ عیسیٰ علیہ السلام نوں کہہ رہا ہونا آؤ نماز پڑھاؤ، تے آپ نے آخنا نہیں، یہ تمہیں اللہ نے درجہ دیتا، عیسیٰ علیہ السلام وکھرے مہدی وکھرے، مگر سارا نے کھچڑی پکاتی ہے اور لوگوں نے بیوقوف بنایا، پھسلے جاندے جا۔ یہ وہی گل امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حضرت خضر علیہ السلام دے بارے بھی کئی، یہ سمجھو علیہ صحابہ، اور وہ پہلی جلد ہے، یہ دوسری جلد پہ آؤں خضر علیہ السلام دا بیان ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام دے بارے جی بڑا امت عالمہ اختلاف ہے بھی وہ زندہ یہ مر گئے، تھوڑے آندے مر گئے، زیادہ جڑے نیک اور متقی لوگ نہ پرہیزگار ہوندے یار ساڈے نال ملاقات ہی ہوندی ہے، مریا کوئی نہیں، وہ زندہ ہے۔ اس تے امام نبی ابن صلاح وغیرہ آندے، امام بخاری اور ایویں اندازے لاؤندے ہے گا زندہ۔ اتنے بھی پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ اس بارے عیسیٰ علیہ السلام بھی آنا، رسول اللہ بھی آخری نبی، بس تدلّہ غیر بقول صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی و بسط ابن دہیہ القول فی ذالک۔ امام ابن دہیہ نے حضرت خضر دے مرن لیے انہوں دلیل بنایا بے رسول اللہ فرمایا میرے تو بعد نبی نہیں، تے ہے گا حضرت خضر بھی سچی گل ہے، ولی کوئی نہیں، نبی ہے خدا دا، وہ تے وہی آؤندی سی۔ اس تو آندے ہن جی منیے کہ حضور تو بعد ہر حدیث دے خلاف ہوندا، یہ جواب پھر دے وہ معترض بعیسیٰ ابن مریم کہ ابن دہیہ نوں چاہیے سی بھی خضر نوں تو رون بہ گیا، عیسیٰ علیہ السلام دا سارے اسی مننے، انہاں آنا، یہ سوال اتنے پھر پیدا ہوندا
کما فإنه نبی قطن، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو سچ مچ پکے نبی ہے، وہ ثابت انه ينزل الارض آخر زمان، اور یہ ثابت شدہ گل ہے کہ وہ آخری زمانے زمین تے دوبارہ آؤں گی، وَيَحْكُمُ بِشَرِيعَةِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول کریم علیہ السلام دی شریعت دے مطابق ہی زندگی گزارن گے۔ فَوَجَبَ حَمْلُ النَّفْيِ عَلَىٰ إِنشَاءِ النُّبُوَّةِ لِكُلِّ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ۔ اس تو لا نبی بعدی جڑا کہنا کہ آپ تو بعد نبی نہیں، وہ معنی یہ کرنا کہ آپ تو بعد کسی مخلوق تو نویں بندے نو اللہ نے نبی نہیں بنانا، نویں ہون نہیں وہ ملنا۔ لا لا نفی وجود نبی انکان قد نبی قبل ذالک، جڑے لوگ آپ تو پہلا نبی بنائے گئے سی انہوں کا انکار جو نہیں نکلتا، وہ پہلا ہو چکے۔ اس تو آخری آپ کیوں ہیں؟ آپ تو بعد نویں سرے تو کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ جڑے پہلے بشک زندہ رہن چار تے شیخ اکبر ابن عربی آندا نا، یہ مرزا غلام احمد ابن عربی میرے نال کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے، رب گواہ جے وہ ایک دی بجائے چار زندہ من آندا، چار نبی اگر اس زمین تے نہ ہون ہن زمین آسمان تباہ ہو جانے سی۔ چارے زندہ، دو آسمان تے الیاس اور ادریس، دو اس زمین تے خضر، عیسیٰ اور ادریس ہوتے ہیں، الیاس اور خضر زمین تے، ایک دی بجائے چار مندا۔ تسی یہ گل صحیح ہے غلط وہ چلاؤندے جڑے آندے چار پیغمبر زندہ، اس تو چاہنا نو آندا بھی انہاں دی برکت نے اللہ نے زمین نو قائم رکھیا۔ تو خاتم الانبیاء کہو، یہ نہ کہو کہ میرے بعد نبی نے وہ نہیں جواب دینا چاہیے کہ حضرت عائشہ جڑی وہ گل نو اسی کی کری، اتنا نہیں ٹھیک گل، اگلے دلیر ہو جان گے بھی تسی گھر دیاں گلاں کر دے، اما عائشہ ود دین دن۔ تو یہ سمجھو کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا مطلب یہ ہے بے نواں بڑھنا کوئی نہیں، تے پرانے نہیں ہونے، پرانے کا انکار نہ کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام آنے ہیں زمین سے، انہوں نے دوبارہ نازل ہونا، انہوں دے وجود شک کوئی نہیں، تے نواں بندہ جڑا اس نبی کوئی نہیں بن۔ حیرانی دی گل ہے بھی جدوں مرزا غلام احمد اس رستے تے نہیں سی پیا، اس زمانے برائی نے احمدیہ لکھی تے دو گلاں ایسیاں پکیاں لکھیاں قرآن حدیث تو لوہے تے لیکیا، جنہاں دے ہوندے آکھیا یار نبی دی لوڑ کیڑی، مگر مکر گیا۔ دو کیڑیاں، ایک تے اللہ پاک فرماوندا کہ پرانے پیغمبراں دیاں کتاباں بدل گئیں، اور محفوظ نہیں رہیاں، ضرورت پی گئی جدوں وہی نہیں رہی تے اللہ تعالیٰ نویں سرے تو پیغام دینا چاہیے۔ ایک تے آپ لکھیا بھائی قرآن بھی دسدا، حدیث بھی دسدی، تے تاریخ بھی دسدی کہ قرآن پاک کوئی تبدیلی نہیں آئی تے نہ ہونی ہے، اس تو نویں کتاب دی کہڑی آپ گل پکی کی۔ اور دوسرا یہ کیا بھی اس امت تے کدی ایسا وقت نہیں ہونا بھی سارے دے سارے کافر ہو جان، نہیں، ایک گروہ اس امت ضرور رہنا جنہیں حق دونیں گلاں واقعی اللہ رسول نے دسیاں، اور یہی ضمانت ہے حضور دے آخری نبی ہوندی، ورنہ انہاں دواں چیک ہی ختم ہو جاندی بھی آپ دی کتاب بدل جاندی یا امت ساری کافر ہو جاندی، پھر سچی گل نبی آنا چاہیے سی۔ مگر جب یہ دو حفاظتیں حاصل ہے نا، بے نہ کتاب بدلنی ہے تو نہ ساری امت گمراہ ہونی ہے، ایک نہ ایک ٹولا اس دنیا چ رہنا جنہیں حق دا جھنڈا چکی رکھنا۔ اس تو ہم تازہ نبی سوائے دے بھی وہ آنا امت امتحان سے پی جائے، بے منن والے مومن ہو جان تے باقیاں دے فتوا لگ جائے امام کعبہ تو لے کے مشرق مغرب دے کافر ہے، سوائے 100 سال سے کم دے ہور کی ویب، جنازے الگ ہو گئے، نکاح جدے ہو گئے، بچیاں تک دے جنازیاں کا کہتا بھی عیسائیاں سکھاں دے جنازے پڑھ دے۔ بشیر الدین محمود نے پوچھا بہنا مسلمانوں کا بچہ کو مریا جو انہیں آخا سکھاں کا مریا ہوں پڑھ دے، ایک کافر ہے جڑے خدا دے نبی نبی بن کا نتیجہ کی نکلیا کہ ٹکڑے ہو گئی امت، کوئی تمہوں کافر آدھے کوئی تھی جان لکاؤں پھر دے، کوئی نبی کا فائدہ نہیں۔ بکثر بارش جی وہ ٹھیک ہے، بے موسمی نقصان دے، جدوں لوڑ سی کتاباں بدل جاندیاں سی امتاں، ادوں نبی نہ آਉਂدا تو ظلم سی۔ ہن کتاب محفوظ ہے، امت ہر مرد ایڈے ایڈے چوٹی دے لوگ، ہن نبی دا آنا نقصان دے، بالکل صرف ایک نا نحوست ہے کہ لوگ نویں سرے تو کافر مون دے چکر پی جان۔ اللہ نے انہیں اس امت نو بچا لے، ہن نہیں کسی دے کافر ہون دی گل رہی۔ اس سے حضرت شیخ اکبر دا ایک واقعہ اگے بھی بیان کیتا، سنا دیں۔ ہر مسلمان نو دل چ لکھنا کوئی اٹھ کھڑنا دا میرے مرشد نہیں منتا، یہ نہیں ٹھیک، میں دے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ اور بھائی گل سن لو، جو رسول اللہ نو منتا نا اس تو بعد تمہوں سوال اٹھاؤن دی لوڑ نہیں۔ ہاں تو شیخ لکھ دے کہ میرے شہر سے کال میں دین سی، وہ میرے مرشد نہ ناراض، شیخ ابو مدین مغربی نو چنگا نہیں سی جانتا، میرے مرشد کے خلاف سی، کہ میں اس صبح میرے پیر نو نہیں چنگا جانتا، میں بھی اس نہیں سی ملتا، میں اس عالم نو چنگا نہیں سی جانتا، مگر میں خواب چ اللہ دے رسول اللہ السلام دی زیارت کی اور حضور نے اینی ناراضگی چ ویکھیا کہ جدا اندازہ کوئی نہیں، کہ آپ نے فرمایا تو فلاں عالم نہ ناراض ہے؟ تو میں کہا ہاں یا رسول اللہ ناراض کیوں؟ میرے شیخ اور پیر نو نہیں چنگا سمجھا۔ آپ نے فرمایا غصے اور جلال کہ تیرے پیر نو مننا کدوں دا اسلام ہویا؟ جدوں مینوں مندا میرا نبی ہون مندا تیرا کوئی خیال نہیں، یہ نہیں تو لحاظ کیتا کہ میرا امتی اپنے مرشد سویرے اس نال صلح کر، معافی مانگو تو انہوں راضی کر، کہڑے لئی پھردے مرشد؟ اے ختم نبوت دا اصل معنی اے نظائر نبی نہیں، اصل ترجمہ ہے
کوئی نہ کہہ کہ مودودی نہیں منتا، کوئی آکھے نہ احمد رضا نہیں منتا، تو مننا چنگا، تینوں لگتا منتا پھر، مگر امت نو اگر تو تنگ کریں گا نا کہ رسولہ تو بعد اینوں بھی من نہیں تو مسلمان نہیں، تو آپ اسلام تو نکل جائے۔ ہوں یہ دعوے کا وقت کوئی نہیں رہا، رسولہ تو بعد امت بالکل خطرے تو خالی ہے، اور سانوں کسی دے انکار نال اسلام تو نکلن دا کوئی ڈر نہیں۔ کسی وڈے تو وڈے بھی انہوں اسی آکے نہیں سانوں چنگا لگتا، کوئی اسلام دا خطرہ نہیں۔ اسلام نو نقصان صرف اس گل پہنچنا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نو تو مننا کہ نہیں من۔ قوم را سرمایہ ہے قوت ازو حفظ سر وحدت ملت ہے، اے ختم نبوت یہ تے مسلمانوں کی طاقت باقی ہے کہ چڑھ دے لیں جن مرضی فرقے بن رہے، نبی نہ بن ایک ہوں گے، کوئی نہ کوئی وقت آؤگا کر آجوگی سارے کٹھے ہو کے سعودی عرب تک اور ایران تک مل جان گے، پھر یارو چھڈو گلاں شیعہ سنی مل کے جدو نبوت ہو جانی الگ پھر نہیں کٹ، پھر امت کی وحدت تباہ ہو جانی ہے۔ زندہ وحدت، زندہ ہے فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت و فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد آندہ اس نبی دا کلام ہی لعنت پہ جو جن نے امت نو آ کے ٹکڑے کرتا، کہتا ہے مسلمان نہیں جنہ دے جنازے نہیں جنہ پیچھے نماز نہیں، کہو جہ الہام ہے منہ تے مارو دے رسولہ تو من تو بعد ہی تسی امت لائق ہونا نہیں منتے۔ اس تو یقین جانو اللہ دے رسول دا آخری نبی ہونا، حضور تے نبوت دا بند ہو جانا، اس امت دی وحدت اور ان ایک تھاں کٹھیا رکھنے انتہائی زوردار عنصر ہے، جہدے بعد اسی جنہ مرضی اختلاف کریے جھگڑیے، اور اس سلسلے سے بھی گل اپنے دماغاں چ بٹھاؤ کہ جے آکھے کوئی قرآن ہے گا مگر وہ تشریح اپنی مرضیاں پھر بھی کفر دی ایک شاخ ہے، یہ زندقہ ایک کھلا کفر ہے آکھے میں منتا ہی نہیں۔ ایک یہو جہاں تعویلاں جنہاں دا کوئی سر پیر نہیں، یہو جی تعویل بھی کوئی نہیں۔ کنے لوگ جنہوں نے آکھیا فرشتے ہے گے ملائکہ، تواڈے سر سید احمد خمیر دے سرخیر وڈا لیڈر ہے عباس پرویزی، فرشتے ہے گے گل قرآن دی لے لی، مانا اپنا ہی بنا لیا کہ فرشتے کوئی مخلوق نہیں، نہ وہ کوئی لڑتے ہیں نہ جنگے بدر چاہے کچھ بھی نہیں، یہ جڑیاں قدرتی قوتاں نا بجلی چل رہی ہے گیس چل رہی ہے فلانے یہ ہوئی ملک دسو کرنا نہیں چلے اللہ انہوں نے نام لینا ہے وہ پر دستا ہے اینے پاریا ہزار جڑا وہ بدر اتریا تو یہ کوئی قرآن نہیں منو یہو جہاں قرآن آ کے نا کوئی منتا تشریحاں اپنیاں کرے یہ الحاظ ہے بالکل دین اسلام نہ ٹھٹا یہ تعویل دی کوئی گنجائش اے نقطہ یاد رکھنا دے کہ جس طرح رب نے دین دے لفظاں دی حفاظت کی ہے وہ دے معنی دی حفاظت یہ اج بیان کر ایک شے بھی نہیں جڑا مفہوم بدل گیا امت مگر وہ مفہوم کی ہے جڑیاں آخری لائناں جڑیاں کیا جانا ضروریات دین کہ مسلمان رہنا دے تینا حداں ڈراؤ اللہ ایک کیا اور کوئی نیچر نہیں تھی کوئی مادہ نہیں فطر نہیں اللہ اسی مننے ہیں دنیا بنائی ہے نیچر ہی ہے سارے ایک آدھا اللہ نو من اللہ سچ مچ ایک وجود ہے زندہ بولدا چلدا سندا وہ بیا نیچر لئی پھردا تو لفظ میرے نو نہیں لینا وہ مفہوم امت نے سنبھالیا چڑھتے لینڈے اینے فرقے ہوں ضروریات دین دل تے لکھنا میرا لفظ یہاں دی تشریحاں ہور کوئی کرن لگے اسلام چ باہر مکھیاں چک کے باہر سٹو وہ اسلام نہ کوئی چلے یہ اندر رہ جڑے اختلاف وہ کی ہے رفع بیان کرنا ہی کہ نہیں کوئی اختلاف نہیں یہ فروع شاخاں دیا گلاں اللہ دے رسول نے کیتا کو آندے چھڈیا نہیں چھڈیا کچھ بھی نہیں مگر دین دیا آخری لائناں جنہاں دے اندر اسلام نے پناہ لئی ہے انہاں دے بھی مفہوم بدل دیا فرشتے نہ رہن وہ بس مادی قوتاں ہی رہ جان کائناتی کوئی دین نہیں جنت دوزخ مندے رہ تشریحاں کی کرتی کہ کوئی جنت نہیں اگے تو نہ کوئی دوزخ ہے جڑا نیکی کرنا بندے نو سرور ہوندا کوئی خوشی محسوس یہ جنت جڑا دل نو غم ہوندا برائی کرن تو یہ دوزخ یہ وہ جنت دوزخ ہے جڑا قرآن دس یہو جہ بندے کہنا سی مسلمان کوئی نہیں بشک کہتا پڑھتی جنت نو اسی مننے تو لعنت ہے تواڈے من اللہ اگلی دنیا کی گل کراندے نہیں کوئی نہیں اٹھنے اٹھنے مردے ایتھے ہی ہے قیامت کی ہے بھائی اٹھے قیامت نہیں وہی آتا آخیا جدوں نواں آ جاتا نا نبی وہ آن جی امت جاگ اٹھتی ہے یہ قیامت ہے نہ یہ دنیا فراہ ہونی ہے نہ کوئی اٹھنی یہ دسو اسلام ہے کوئی اس تو دین دیاں جڑیاں شیاں پوری امت نے مشرق مغرب سنبھالیاں بنا چ اختلاف نہیں کیتا انہاں چ اختلاف کرو سن لو انہوں نے ذرا برابر بھی نرمی نہیں سارے دل تھی ایک ایسی شاید جی طے شدہ انہوں بھی ڈسپیوٹڈ بنانا چاہتے جھگڑے پاؤنا چاہتے دین مخالف ہی بنتا جداں دا مرضی کوئی اللہ تراش رہا جداں دی مرضی جنت ہے کوئی دین نہیں اس تو جس طرح دین دے لفظ امت نے بچایا ہے ادھا ہی یہ گروہ نے معتزلہ خوارج شیعہ سنی بنیادی گلاں کہ اللہ ایک کیا آدمی شانہ رسول سچا آخری نبی ہے اس تو ہی عالمگیری لکھوائی رنگ زیب عالمگیر نے الفتاوی الہندیہ کنے سو عالم سے ہوتے طے کیتا کہ رسول اللہ دے بارے ہور کوئی گل جان نہ جان اگر تو یہ نہیں جانتا کہ حضور آخری نبی ہے تو کافر ہے یہ بھی نہیں تینوں پتہ لگا کہ اسلام تے طے ہو گئی گل کہ حضور تو بعد کوئی نہیں الاشباہ والنظائر امام ابن نجیم نے جنہوں ابو حنیفہ ثانیہ نے
وہ آدھے اگر کسی مسلمان میں پڑھنے بھی نہیں پتا حضور آخری نبی تو کافر، اور کوئی سکھ نہ سکھ، یہ تو تینوں علم ہونا چاہیے تیرے نبی تو بعد نواں نبی کوئی نہیں آنا۔ اس تو طے شدہ گلوں بھی جھگڑے پا جاؤ گے، دین کچھ نہیں رہنا، کھلونا بن جانا، جہاں مرضی جو مرضی تشریح کرے، جی ہوں غامدی صاحب اٹھ کھڑے کوئی لفظ قرآن دے یا تشریح اپنی مرضی ہے، تو دین دے کہنا جنا میں لفظ ہے گیا اور تشریح کا کچھ پتہ ہے، یہ تو کچھ نہ ہوا، پھر ایسی خواب ہے جی جو مرضی تعبیر کری جاؤ، یہ اسلام کھلونا بن دو، جو دین دا مفہوم علماء نے طے کر چھوڑیا، جنہاں دی زبان چتریا، عربی چتریا، اور نقصان ادا کی ہے، سن لو جڑا آندا آج تک قرآن شریف دی اساس دی سمجھ نہیں کہنوں آئی اس مسئلے دی، وہ کہندا کی کہ اللہ ظالم ہے جنہیں ایسی کتاب اتاری جنہوں گل کرنی نہیں آئی کہ سارے مغالطے پہ گئے، نبی تو لے کے صحابہ پہ یہ کتاب اتاری پھر یہ ہدایت والی کتاب ہوئی، یہ تو مما بھیج دیتا ہے جنہاں لوگ ٹھوکراں کھاندے پھرے، یہ کتاب ہدایت نہیں ہو سکی۔ بیان للناس، اللہ نو چاہیے گل کرے تو کھول کے کرے کلیئر، جڑی سارے دے پلے پوے، اس تو جڑا مانا رسول نہیں سمجھ سکیا، صحابہ نہیں سمجھ سکے، امام لعنت پہ جو اس مفہوم، بالکل تسی اللہ نو آندے جی ایسی گنجلک باتاں کرتا کہ پلے کچھ نہ پوے، وہ ارادہ نہیں بھی لوگوں یہ سمجھ آئے۔ ہاں اب 12 سال مرزا غلام احمد قرآن پاک تو سمجھے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ تے آسمانہ تے انہیں ہی آنا تو تلوار نہ دین پھیرنا، جب 4 مرید بن جان تو کہے وہ یار مینوں تے اللہ نے شروع تو سمجھاتا سی عیسیٰ علیہ السلام مر گیا، مگر میں مسلمان والی گل تے لگا فراڈ ہے کہ 12 سال گزر جان تے خدا بھی نہ بولے بھی کی کرن دیا، تین تے سمجھایا بھی مر گیا، مڑ کے 30 ایسا لب جان، اے بھائی کوئی مغالطہ نہیں، نہ کوئی گل ہے، یہ جال سازی تے فراڈ جیوں جو لوگ قابو آ جان۔ پھر لوگوں نے آخیا تو عیسیٰ علیہ السلام مر کے ہوں مسیح گیا بن تو پھر نبی بننا، تو آخیا اللہ دی اور فرشتوں دی اور جہان دی لعنت ہے، ڈیلی دی جامع مسجد کہ نبی اگر حضور تو بعد بڑھے یہ دروازہ بند ہے، کوئی نبی نہیں آ، 20 سال دیا کتاباں پڑھیاں ہیں، اور بچوں ہی لاہوری جماعت لے کے بیٹھی ہے یار حضرت صاحب چاہتے نبی جڑا بنے کافر، یہ رب والے آدھے یار پہلوں نہیں گلاں حضرت صاحب بھلیکھے سی، نبی وہ ہے سی مگر وہ جان کے کہیں رہے اپنی بے سمجھی پاروں میں نبی نہیں۔ 20 سال تو بعد انہوں نے سمجھ آئی بھی نبی تو میں ہے گا، بعد دے 8 سال پھر نبی، ہر قدم سہج سہج اٹھایا، یہ مغالطہ نہیں نہ کوئی تشریحاں دی گل ہے، یہ تسی فریب اور چالاکی کا دجالاں والا قصہ، ہدایت والی کوئی گل۔ تو قرآن پاک دا اللہ دے رسول دی حدیث دا مفہوم جڑا امت شروع تو سمجھی رہی، جہد اختلاف رہی، مشرق مغرب دے علماء کی گئے، وہ جنہیں نویں تشریح شروع کی نا بالکل اسلام تو باہر ہے، یہ مطلب لفظ اللہ نے آخیا بے حفظ کر کے رکھ لو، میں نہ کوئی بھی نہیں پتہ، بالکل زیادتی ہے، ضروریات دین جڑے نہ کوئی نویں تشریح نہیں کر سکتا، جنہیں کرنی حوالہ دے کہ کس صحابی نے مفہوم بیان کی، کس امام دی سمجھ گل بے نہیں، جدا مطلب اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیج کے لوگوں تے کوئی مہربانی نہیں کی تھی، انہوں نے اندھیرے چڑھ دیتا، ٹامک توئیاں مارتے رہو، جو مرضی تشریحاں کرتے رہو، یہ اللہ تے اور رسول تے بہتان ہے۔ امت جڑی انہوں اللہ سمجھانا چاہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گیا، کڈی وڈی گل سی، عیسیٰ علیہ السلام نو خدا بنایا، عیسائیاں نے 3 گلاں پڑھو کہ وہ بن باپ جمیا، انہیں مردہ زندے کیتے، کوڑی ٹھیک کیتے تے آسمان سے چڑھ گیا، 3 جڑے نہ سمجھے اس عقیدے دی بنیاداں ہیں، کیوں خدا سی مننے آندے یار اتنا ہوئی کوئی کہ باپ ہی کوئی نہیں دنیا چ، آسمان تے چلا گیا آج تک زندہ، مردے زندے کیتے اور کوڑیاں ٹھیک، یہ 3 چیزاں جڑیاں تسلیث پرست لوگ عیسیٰ علیہ السلام دے حق بیان کرے، صاف جہی گل ہے، موٹی عقل دا بندہ سمجھدا بھی حضور نال بحث کرتے سی، اس گل تے قرآن جھوٹا کر رہا سی، اور شرک اور کفر دا مسئلہ جھوٹیاں ہوندیاں تے پیندی سٹے، ہوں جی پرویزیاں لب گیا جی عیسیٰ علیہ السلام دا باپ ہے گا، ایک فکرے گل مکتی، کتنے بن باپ لائی پھر دے فلانا دا باپ ہے، رولا مک جاتا، لمبی گل اللہ جو چاہے پیدا کر سکتا، اللہ نے آدم پیدا، وہ ایک گل ہی دس دی بھی باپ ہے نہیں سی، ورنہ اللہ تعالیٰ کیوں اس لمبے جھگڑے چ پیندا، باپ نہ کہنا، جی آدھے جی نہیں کوئی مردہ نہیں زندہ کیتا، بن دے گئے مسیح، امرتسر مناظرہ سی، میں مسیح ہاں، عیسیٰ نہیں آنا میں ہی، وہ عیسائی انے کانے پھڑ لیا، کوڑی لے، انہیں آخیا جی مسیح ہے تو پہلا مسیح جی زندہ کرتا سی تے کوڑیاں تے کر، مرزا صاحب جڑے یہاں کے توتے اڑ گئے، انہوں نے آخیا نہیں وہ پہلے بھی کوئی نہیں زندہ کی، ایویں گل بنی ہے، وہ جنہوں کی اخلاقی حالت خراب تھی نا، کوڑی سی، ایمان نہیں سی ٹھیک، انہوں کے گندے کم، انہوں نے سیدھے راہ پایا، مطلب دی گل، وہ اللہ جی گلاں سی، کوڑی کوئی نہیں ٹھیک کیتے مردے، اللہ دا عیسائیو کتوں خدا بنا پھر دے، کہڑے انہیں مردے زندے کیتے، جی ہور پیغمبراں نے لوگوں سیدھے راہ پایا، وہ کھادی سی، نہیں قرآن آپ آنا کہ مردے زندہ کرتا سی، کوڑیاں ٹھیک کرتا سی، معذرت، یہ لفظ ہے قرآن پاک یار مخول کرنا چاہتا بندے نے، سمجھاؤنا یہ چاہتا بھی عیسیٰ خدا نہیں، تو گلاں عیسائیاں دی منی جاتا، صرف یہ کہی جاتا بھی جے بن باپ منیا تو پھر کہڑی قیامت آ گئی،
حضرت آدم علیہ السلام دا نہ باپ سی تے نہ ماں سی، تسی بھی من لے تو خدا ہے، اللہ دی قدرت دا ایک نشان ہے۔ بین باپ اگر اللہ نے پیدا کرے وہ ایک سمجھ طاقت، خدا کا دینا بن دینا، مردے زندے کرنے بیزن اللہ بیزن اللہ بیزن اللہ، بے رب دی مہربانی سے اللہ دی اجازت نال وہ مردے زندہ کر رہا، خدا کوئی نہیں۔ اور تیسری گل بھی اگر غلط سی عثمانہ تے نہیں سی گیا، زندہ نہیں سی تے کلیئر کٹ کے لکھ ڈالا ان عیسیٰ ابن مریم قد مات، عربی صاف ہے کہ سن لو عیسیٰ ابن مریم مر چکا ہے، ودفن ببلدۃ کشمیر، اور کشمیر میں دفن ہو چکا۔ عیسائیوں نے جا کے قبر وکھا دے کہڑے خدا نو لئی پھردے آسمان، نہیں رب نے وہی گلاں کہتیاں جڑیاں وہ کہندی کہ ماریا نہیں گیا، اٹھایا گیا، اللہ دی طرف اٹھایا گیا، وہ بھی آندے سی خدا دے سجدے جا کے بہ گیا، برفع اللہ، اللہ نے بھی کیا کہ ہاں واقعی اللہ انہوں اٹھا کے لے گیا۔ اور جنہوں اگے ذیابیطس ہوئے، شکر دا مریض انہوں کون شوگر کھلودا، اور اگے تے ڈبے عیسائی، اللہ سے آندا کہڑا اٹھایا گیا ہوئے، کوئی اٹھایا نہیں گیا، مر گیا، اللہ نے کیا ہاں ٹھیک ہے اٹھایا ہی گیا۔ اتنے ہور ترجمے ہن کہتے کر رہے وہ بھی آندے سی اٹھایا گیا، رب نے بھی حامی بھر دی، صرف یہ بھی اٹھایا جانا میرا ایک نام ہے، دشمن قتل کرنا چاہتا میں بچا کے لے گیا، یہ خدائی کیا دی ہے۔ باقی رہ گیا ڈراوے دے رہتے، مردئی بڑے چلا کے عیسائی بھی انہوں نے کہ ویکھو نا ساڈا نبی آسماناں تے ہے، تہاڈا زمین دفن ہے، مردئی بڑے اچھے طریقے نال بڑے رو رو کے بیان کرے یار ایڈی گستاخی، حضور زمین سے عیسیٰ علیہ السلام مومو ٹھگنے کہنا دی، اور کوئی کرنے والی گل نہ لمبی عمر کسی دی شان ود ہونے کی دلیل ہے، بے ابلیس کدوں تو زندہ شیطان، وہ نبیاں نال دی شان ہوتی ہے، کڈی عمر رب نے دیتی، کوئی گل کرنے والی کریا کرو جنہوں دلیل کیا جائے، عمر لمبی نے کی کرنا، اور نہ کسی کا اتنے ہونا ہی وہ شان بنا نہ تھلے، فرشتے سارے آسماناں تے رہندے، حضور دی خدمت حاضر ہوں، رسول اللہ دے خادم ہے۔ اس تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک پادری نے دہلی چاہ کے کیا شاہ صاحب ہے کہ گڑالواں دی گل کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان تے رسول اللہ، شاہ صاحب نے آخیا یار سارے نزدیک کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا دا پیارا نبی ہے، محمد رسول اللہ پیارے، اسی یہاں گلاں مگر تو چونکہ بحث کردا تو دس بے موتی جڑا وہ سمندر دی تلے چ ہوندا جڑے کک کان ہوندے اتنے پانی چ ترتے وہ اتنے ہوندے آ، موتی تھلے ہوندا، کہڑی شان ود؟ پھر جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ تو مطلب یہ بھی فضول گلاں دا کوئی فائدہ نہیں، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ رکھیا تو اس سے مڑ کے تے رسول اللہ تو بعد نویں بندے نے نبی کوئی نہیں بننا، جڑے سی پہلاں بن چکے، ہن پہلے سارے بھی زندہ رہندے نا، آدم علیہ السلام تو آخری حضور ہی سی کہ آپ تو بعد عہدہ نہیں کسی نال لاٹ ہویا، کسی پہلے نبی دے رہن تد ختم نبوت نوں نقصان پہنچتا جے وہ کار نبوت شروع کر دے، پھر نبی اپنی جماعت بناوے، وکھری شریعت چلاوے، جے حضور دا امتی بن کے ساڈے پیچھے نمازاں پڑھدا تے بسم اللہ، سگوں رسول کریم دی کنی شان ظاہر ہوئی جی ابن حجر فرماؤندے یار قیامت دے نیڑے جا کے جدوں شریر ہی دنیا چ رہ جانے اسے امت دا ایک آدمی ایڈی چوٹی دا جو خود آندا پیغمبر نوں نماز پڑھا، مگر پیغمبر جواب دیندا کہ نہیں وہی نماز پڑھا، امام مہدی علیہ السلام ہی جماعت کراؤ گے، عیسیٰ علیہ السلام دے پیچھے پڑھ۔ اس تو اللہ کا دین جہاں نا اور اللہ نے صرف یہ نہیں بھی لفظ دے کے سانوں چھڈتا بھی جو مرضی تشریحاں کردے پھرو، وہ نال مفہوم بیان کیتا، اللہ دے رسول تو نیک لوگاں سنیا محفوظ ہو گیا، جنہ چیزاں سے اختلاف ہے علماء دا وہ تشدد نہیں کرنا چاہیے، یہ چھوٹی موٹی گلاں جو نہیں ہاتھ بننا چھڑ کوئی گل نہیں، ایڈے وڈے عالم سے اللہ دی بے شمار رحمتاں ہن بھی دعا میں حدیث 2 جلداں چھپی، حافظ محمد گوندلی، میں یہو جہل حدیثاں دا ساتھی تو انہوں نے مننا، دوجا نہیں مننا، اے جی نہیں نماز علی حافظ گوندلی بھی آخیا جی عیسائی ہندو کو تمہیں پڑھ لے کہ جہاں کام تہاڈا نبی مجمع روز کرتا سی 5 واری وہ ہی نہیں تہاڈا پک رہا، ہاتھ چھڑ کے پڑھتا سی کہ بن کے پڑھتا سی کہ اتنے سی کہ تھلے سی، رفع جی نے آخیا گل سن لو، حدیثاں نہ لئی پھرو بیا پکی، کون کافر تہاڈیاں حدیثاں پرکھدا پھرو گا، دین اسلام مغلوب ہو جاؤ گا، ہار جاؤ گے، صاف کہو کہ انہاں چوں کوئی کم کسی نے کولوں نہیں کڈیا، یہ سارے اللہ دے رسول نے کیتے، کوئی بہتا کیتا کوئی تھوڑا، اس تو من کرد گلاں نہیں، یہ ان پڑھن دیاں گلاں جنہوں بدعت کہہ دیے، یہ صحابہ اور اماماں دیاں گلاں چوٹی دے نیک لوگ اُداں بھی پڑھتے ہوندے، اس تو یہ سمجھو لکھ لو اور میں اتنے ہی مرنا تے رہنا بینا، ایک کام بھی غلط ہے، رفع دین بھی سنت ہے، چھڈنا بھی سنت ہے، ایتھے بھی سنت ہے، چھڈ کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے، اتنے جو مرضی چیخدا ہے چلاوندا ہے، گل حافظ گوندلی رحمۃ اللہ علیہ بغیر نٹھن نوں راہ اور اسے تو ہی سبل السلام شرح لکھی ہے بلوغ المرام دی، وہ امام محمد بن اسماعیل یمانی آتے بے دینا یار حیرانی کی گل ہے، چلو نماز ویلے بھی کسی دھیان کیتا ہی نہیں، اور 5 وقت اذان ہوندی سی مناریاں وہ ہی رولا مسلمان، کچھ ساری طرح اذان کہندے جڑی حضرت بلال رضی دی ہے، کچھ امام شافعی مالک کہندے نہیں 2 واری اشہد اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صحیح کہو تو پھر اڈیاں چک کے دوبارہ دہراؤ، ترجیح ریپیٹ ہونا چاہیے نہ کرو، یہ بھی سنت
مکے حضور نے انہوں جاری کیتا، مدینے حضرت بلال نہیں۔ وہ حل ہوئے ہونا بھی جڑے کم حضور نے کئی طریقے نہ کیتے ادا ہی رکھنے چاہیے، انہاں تو جڑا مرضی کر لیا خیر ہے، جہدے تے طے ہوگی نا ساری امت سارے گروہ ہو گیا بے آ گل یار مک گئی ہوئی ہے، یہ رولا نہ پاؤ۔ وہ ضروریات دین تے اگر کوئی نویں گل کردا تشریح کردا وہ پھر امت تو کر جاتا، مسلمانوں دے رستے تو دا رستہ لگ گیا، وہ دین کوئی گنجائش نہیں۔ پھر اللہ نے دین دی کی حفاظت کی بھی لفظ چٹتے پھرو مانا کوئی بھی نہیں تواڈے پلے نہ، جڑے مانے طے ہو گئے انہاں تے امت اکٹھی ہو گئی، انہاں نوں بالکل نہیں کسی نے ہلاؤنا نہ چھیڑنا۔ جڑیاں چیزاں اختلافی یا چھوٹی موٹی کوئی گل نہیں، وہ سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے، انہاں دا کوئی حرج نہیں۔ امام احمد ابن حنبل نے پوچھا، ہن امام احمد دار امام ابو حنیفہ دونوں کا مذہب ہے کہ جسم چو کسی حصے چو خون نکل جائے، پیپ نکل جائے تو وگ پائے، اور وگدی وضو والے حصے تک آ جائے، اتوں نکلیا جائے بازو تک آ گیا وضو ٹوٹ جانا، صرف وہ خون ہی نہیں دھونا وضو بھی نہ کرنا۔ امام مالک اور شافی دونوں آتے بھی نہیں وضو نوں کی ہوا، وہ جا کے وہ خون دھوے وضو دا برقرار۔ امام احمد نوں بندے نے سوال کیتا کہ اگر کوئی امام ایسا جہاں اتنا وہ حال ہویا خون وگیا تو تواڈے خیال چ وضو ٹوٹ گیا، مگر وہ نماز پڑھائی جانا، تسی وہ پیچھے نماز پڑھو۔ اے شرارتی لوگوں کے سوال ویکھو، ہن امام بھی بیوقوف ہوں تو کہنا میں وہ پیچھے کدی پڑھنی، وہ تو وضو ہی ہے نہیں۔ امام نے کیا کر سن وہ بیوقوفا سعید ابن مسیب جیسا تابعین دا سردار اور مدینے دا چوٹی دا امام صحابہ تو بعد سب تو وہ نماز پڑھاؤں ہوئے تو میں وہ پیچھے نماز پڑھن تو انکار کرنا؟ بھائی مینوں ادا ہوگی تو میں اپنے فتوے تے عمل کروں گا، جا کے وضو کر۔ دوجا سمجھدا میرے خیال سے نہیں ٹوٹا، میں وہ کانوں ڈاگ لے کے وہ دوڑے ہوا، وہ لیے وہ فتوا مبارک۔ اے وسعت قلبی دلاں دا کھلے ہونا، بس جنہاں چھوٹی چھوٹی چیزاں کی گنجائش ہے انہاں تے لڑن دی لوڑ نہیں، تے جڑیاں چیزاں عقیدے دیاں دین دیاں طے ہو گئیاں اور سارے امت دے عالماں نے وہ بارے فیصلہ کر لیا، اینے فرقے ہوندیاں سارے نے ایکو گل کہی، انہوں نے اگر نویں سرے تو کوئی چھیڑدا نہ تو دین میں ایک مخال بنانا چاہتا، یہ دین دی خدمت کوئی نہیں، انہوں سمجھو شد پریشان خواب من از کثرت تعبیرہ، پھر جی مرضی جو قرآن دا معنی کر رہا اے پھر دین کوئی نہیں رہنا، ایک تماشا بننا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔